اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطاہرین اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ناظرین محترم، آج ماہ رمضان المبارک کی 4 تاریخ آن پہنچی۔ آج کا موضوع رمضان اور خصوصیات قرآن کے سلسلے سے آپ حضرات کی بارگاہ میں مختصر سی گفتگو کرنی ہے۔ قرآن فرما رہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ ہدی للناس، کس لیے نازل کیا؟ تاکہ یہ قرآن لوگوں کو ہدایت کرے، لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا۔ خصوصیات قرآن کے سلسلے میں اگر بحث کی جائے تو قرآن کے اندر چند خصوصیات پائی جاتی ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں سورہ یونس آیت نمبر 57 میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم، اے لوگوں بالتحقیق تمہارے پروردگار کی جانب سے تمہارے لیے موعظہ آیا، یعنی واعظ و نصیحت کرنے والی کتاب آئی۔ وشفاء لما فی صدور، اور اس کتاب کی خاصیت یہ ہے کہ یہ کتاب تمہارے لیے شفا ہے، جو کچھ تمہارے دلوں کے اندر ہے، سینوں کے اندر ہے۔ وہدن، اور یہ کتاب ہدایت ہے۔ ورحمت للمؤمنین، اور یہ کتاب مومنین کے لیے رحمت ہے۔ خدا قرآن میں 4 خصوصیات بیان فرما رہا ہے اس آیہ کریمہ میں، اور یہ 4 خصوصیات ایسی ہیں کہ انسان کو انسان بننے کے لیے، انسانیت پیدا کرنے کے لیے اگر انسان ان 4 خصوصیات پر عمل کر لے تو وہ انسان ہو جائے گا، اس کے اندر انسانیت پیدا ہو جائے گی۔ سب سے پہلی خصوصیت کیا ہے؟ موعظہ۔ قرآن کا قصہ، جتنے بھی نبیوں کے قصے آئے ہیں ان قصوں میں انسان کے لیے موعظہ ہے، نصیحت ہے۔ قرآن میں جتنی بھی قسمیں آئی ہیں، اللہ نے جہاں بھی قسم کھائی ہے انسان کے لیے موعظہ ہے۔ قرآن کی مثالیں انسان کے لیے موعظہ ہیں۔ انسان جب بھی قرآن کی تلاوت کرے گا، جس وقت بھی قرآن کی تلاوت کرے گا، انسان نصیحت کو حاصل کر سکتا ہے، موعظے کو حاصل کر سکتا ہے، اپنے آپ کو سدھار سکتا ہے۔ اور بہترین موقع ماہ رمضان المبارک ہے جس میں انسان اپنے آپ کو سنوار سکتا ہے تلاوت قرآن مجید کے ذریعے، اس لیے کہ ماہ رمضان میں قرآن کی تلاوت کرنا عام دنوں سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک میں اگر کوئی انسان ایک آیت کی تلاوت کرتا ہے گویا کہ اس نے ختم قرآن کر لیا، پورے قرآن کی تلاوت کر لی۔ امام صادق علیہ السلام کا ایک شاگرد امام کے پاس آیا، امام نے اس سے سوال کیا تم نے اتنے دنوں ہمارے پاس درس حاصل کیا، ہم سے سیکھا، ہم سے پڑھا، تم نے کیا نصیحتیں حاصل کی؟ تو شاگرد امام کی طرف متوجہ ہوا اور متوجہ ہونے کے بعد کہتا ہے مولا میں نے آپ سے 8 نصیحتیں حاصل کی، 8 موعظہ حاصل کیا۔ امام نے اس سے کہا بتاؤ وہ کون سی نصیحتیں تم نے حاصل کی ہیں؟ تو وہ شاگرد امام سے فرماتا ہے سب سے پہلی بات، ہر انسان موت کے وقت اس چیز سے دور ہو جائے گا جسے وہ بہت چاہتا ہے۔ امام کا شاگرد امام سے فرما رہا ہے موت کے وقت انسان اس چیز سے دور ہو جائے گا جسے وہ بہت زیادہ چاہتا ہے۔ اولاد کو انسان بہت زیادہ چاہتا ہے، گھر بار کو انسان بہت زیادہ چاہتا ہے، لیکن میں چاہوں گا میں ایسی چیز کو دوست بناؤں جو موت کے وقت مجھ سے جدا نہ ہو،
بلکہ میرے لیے وہ چیز قبر میں مونس و مددگار بنے. وہ کیا ہے؟ اور وہ میرے نیک اعمال ہیں. جیسا کہ قرآن مجید میں خداوند عالم فرماتا ہے، سورہ نساء آیت نمبر 123، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ. مرد اور عورت میں سے جو لوگ نیک اعمال انجام دیتے ہیں جبکہ وہ مومن ہوں، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ. وہ لوگ جنت میں بھیجے جائیں گے، ان کے ساتھ ظلم و ستم نہیں ہوگا. یعنی انسان اگر نیک اعمال انجام دیتا ہے دنیا میں تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے، اللہ اسے جنت میں بھیجے گا. پھر دوسری بات فرماتا ہے، میں نے دیکھا لوگ مال کے ہونے پر فخر کرتے ہیں. میرے پاس مال ہے، میرے پاس دولت ہے، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں. جبکہ قرآن تقوی اور پرہیزگاری کو فخر کہتا ہے. خداوند عالم سورہ حجرات آیت نمبر 13 میں ارشاد فرما رہا ہے، اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. اللہ کے نزدیک صاحب فضیلت، صاحب عزت، محترم وہ انسان ہے جس کے اندر تقوی پایا جائے. اللہ کے نزدیک تقوی معیار ہے، لیکن لوگوں کے نزدیک مال و دولت معیار ہے. فخر کرتا ہے انسان مال و دولت پر، جبکہ تقوی پر انسان کو فخر کرنا چاہیے. تیسری چیز فرماتا ہے، میں نے دیکھا لوگ خواہشات نفسانی میں غوطہ زن ہیں، اپنی نفس کی پیروی میں لگے ہوئے ہیں. جہاں سے جو کچھ بھی مل جائے حاصل کر لو. رمضان چل رہا ہے، کھانا کھاتے رہو، اللہ کے حکم کی پرواہ نہیں کرنا ہے. خواہشات نفسانی کہہ رہی ہے کہ روزہ مت رکھو، لیکن دین کہہ رہا ہے روزہ رکھو. انسان دین سے دور ہے، اپنے خواہشات نفسانی کا غلام ہوا ہوا. جبکہ قرآن خواہشات نفسانی سے دور رہنے کا حکم دیتا ہے. سورہ نازعات آیت نمبر 40 اور 41 میں اللہ فرماتے ہیں، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. وہ لوگ جنہوں نے اللہ کا خوف کیا، اللہ سے ڈرے اور اپنے آپ کو خواہشات نفسانی سے بچایا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. پس بغیر شک، بلا کسی شک کے ایسے افراد کا مقام جنت ہے. جس نے خواہشات نفسانی پہ کنٹرول کر لیا، جھوٹ بولنے سے بچا لیا اپنے آپ کو، غیبت کرنے سے بچا لیا اپنے آپ کو، والدین کی نافرمانی سے بچا لیا اپنے آپ کو، پڑوسیوں کو کی دل آزاری سے بچا لیا اپنے آپ کو، یعنی اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا، ایسا انسان، اس کے حق میں جنت آئے گی. پھر اس کے بعد چوتھی چیز فرماتا ہے کہ میں نے دیکھا جب انسان کو کوئی قیمتی شے ملتی ہے، کوئی قیمتی شے حاصل ہوتی ہے، تو انسان اسے محفوظ جگہ پر چھپانے کی کوشش کرتا ہے. اللہ سے بھی زیادہ محفوظ جگہ کوئی ہے نہیں. جبکہ خدا انفاق کا حکم دیتا ہے، صدقہ دو. اگر تم صدقہ دو گے، اگر تم راہ خدا میں خرچ کرو گے، اللہ تمہارے لیے اضافہ کرے گا، تمہارے مال میں برکت عطا کرے گا، تمہاری اولاد میں برکت عطا کرے گا، تمہارے گھر میں رزق و روزگار عطا کرے گا. خدا قرآن مجید میں فرماتا ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا. کون ہے جو اللہ کو نیک قرضہ دیتا ہے، یعنی اللہ کے بندوں کی مدد کرتا ہے. ماہ رمضان سے بہترین موقع کون سا انسان کو مل سکتا ہے کہ انسان اللہ کے بندوں کی مدد کرے. ماہ رمضان میں انسان اب اللہ کے بندوں کی مدد کرتا ہے. میں اس میں اضافہ کروں گا. اگر انسان اللہ کی راہ میں قرض دیتا ہے، یعنی انفاق کرتا ہے، مدد کرتا ہے، تو اللہ اس کے مال میں برکت عطا کرے گا. میں اس میں اضافہ کروں گا. اضعافاً کثیرتاً، تھوڑا اضافہ نہیں، بہت ہی زیادہ اضافہ کروں گا.
اسی لیے میں، یہ فرماتے ہیں امام کے شاگرد، اسی لیے میں راہ خدا میں انفاق کرتا ہوں، میرا مال اللہ کے ہاں محفوظ ہے۔ پھر اس کے بعد پانچویں چیز یہ فرماتے، میں نے دیکھا لوگ رزق و روزی کے لیے ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں، جلنے لگتے ہیں۔ کسی کے مال و دولت کو بڑھتے ہوئے دیکھا، انسان کے اندر حسد پیدا ہوا، جلنے لگتا ہے انسان۔ جبکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے سورہ زخرف آیت نمبر 32، نحنو قسمنا بینہم معیشتہم، ہم نے دنیاوی زندگی میں ان کی روزی کو تقسیم کر دیا ہے، ملے گا اتنا ہی جو اللہ کی طرف سے معین ہو گیا ہے، اس سے زیادہ ملنے والا نہیں ہے۔ اگر جتنا مل رہا ہے اللہ کی طرف سے، انسان اتنے میں اگر شکر ادا کر رہا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے رزق میں اضافہ کروں گا۔ وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نے شکر کیا تو میں تمہارے رزق میں اضافہ کروں گا۔ لیکن انسان شکر کرنے کے بجائے دوسرے کے رزق کو، دوسرے کے مال و دولت کو، دوسرے کے کاروبار کو دیکھ کر حسد کرنے لگتا ہے، جلنے لگتا ہے۔ چھٹی چیز میں نے دیکھا کہ بعض افراد سے دشمنی کرتے ہیں، جبکہ خدا سورہ فاطر میں ارشاد فرماتا ہے ان الشیطان لکم عدو، تمہارا دشمن شیطان ہے، تمہارا دشمن انسان نہیں ہے۔ لوگ انسانوں سے دشمنی کرنے لگتے ہیں، جبکہ اللہ کہہ رہا ہے شیطان سے دشمنی کرو۔ ساتویں چیز میں نے دیکھا لوگ روزی کی تلاش میں مارے پھرتے ہیں، حاصل کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، چاہے حرام ہی طریقے سے کیوں نہ مل جائے لیکن مل جائے۔ جبکہ قرآن کہتا ہے سورہ زاریات آیت نمبر 56 سے 58 تک میں، آخر کا جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن و انس کو پیدا کیا ہے عبادت کے لیے۔ وَمَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ، میں ان سے رزق کا طلبگار نہیں ہوں، میں ان سے رزق نہیں چاہتا ہوں۔ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ، اور نہ ہی میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ مجھے کھانا کھلائیں۔ إِنَّ اللَّهُ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ، بے شک اللہ رزق دینے والا اور صاحب قدرت ہے۔ لوگ مارے پھرتے ہیں جبکہ اللہ رزق دینے والا ہے۔ انسان کو اللہ پہ اعتماد کرنا چاہیے، اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ اب چونکہ وعدہ الہی ہے، اس نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ اللہ مجھے رزق دے گا، اس کا وعدہ ہے، تو میں نے جو ہے اس کی رضا پہ میں نے رضایت حاصل کر لی، میں راضی ہوں اس کی رضا پہ۔ اگر تھوڑا دے رہا ہے تو میں راضی ہوں، اگر زیادہ دے رہا ہے تو میں راضی ہوں۔ انسان کو بھی یہی ہونا چاہیے کہ اللہ نے اگر کم رزق دیا ہے تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کی رضا پہ راضی ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد آٹھویں بات اور آخری بات، میں نے دیکھا کہ بعض لوگ اپنے سالم بدن پر بھروسہ رکھتے ہیں اور بعض لوگ اپنے مال کی زیادتی میں مست ہیں، اور بعض افراد دوسروں پر اعتماد اور بھروسہ کرتے ہیں، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ پہ توکل کرو۔ قرآن سورہ اطلاع آیت نمبر 2 اور 3 آپ پڑھ لیجئے اٹھا کے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لیے اللہ راستہ نکالتا ہے۔ اللہ سے انسان ڈرے، حرام سے بچے، حرام رزق، حرام روزی سے بچے، تو اللہ اس کے لیے حلال کا راستہ نکالے گا۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ ایسے مقام سے اسے رزق دے گا کہ وہ گمان بھی نہیں کر سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو انسان اللہ پہ توکل کرتا ہے، اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ یعنی اللہ کہنا چاہ رہا ہے کہ تم میرے بندوں پہ بھروسہ مت کرو رزق کے سلسلے میں نے وعدہ کیا میں تمہیں دوں گا۔ یعنی انسان اگر قرآن کو صحیح سے پڑھتا ہے تو یہ قرآن انسان کے لیے موعظہ ہے، قرآن انسان کے لیے واعظ و نصیحت کرتا ہے۔ انسان کو چاہیے اس قرآن سے واعظ و نصیحت حاصل کرے۔ آج صرف واعظ کے سلسلے میں آپ حضرات کی خدمت میں بحث کی ناظرین محترم، انشاءاللہ کل باقی خصوصیات کے سلسلے میں آپ حضرات کی خدمت میں گفتگو کروں گا۔
ان آیات کو پڑھنے کے بعد یہ کہتا ہے، شاگرد کہتا ہے امام کا کہ میں نے ان آیات کو پڑھا تو میں نے اللہ پہ بھروسہ کر لیا، اب مجھے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اس نے یہ فرمایا تو امام نے اسے کہا احسن، شاباش، یہی تعلیمات قرآن ہے، یہی تعلیمات تورات ہے، یہی تعلیمات انجیل ہے، یہی تعلیمات زبور ہے، اور یہی تعلیمات تمام آسمانی کتب کی ہے۔ یہی 8 موعظے جو تم نے بیان کیے ہیں یہ سارے کے سارے پلٹتے ہیں ان کتابوں کی طرف، یعنی قرآن اور دیگر آسمانی کتابیں موعظہ ہیں، کتاب موعظہ ہے، نصیحت کی کتاب ہے۔ لہٰذا اس ماہ مبارک سیام میں انسان کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اس قرآن سے نصیحت حاصل کرے، اور یہی میری امید ہے ناظرین محترم آپ حضرات سے کہ آپ حضرات زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کو غور و فکر کے ساتھ پڑھیں اور اس قرآن سے نصیحت حاصل کریں اور لوگوں کو ہدایت کریں، اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا اگر کوئی انسان کسی کو ہدایت کرتا ہے تو اللہ اس کے ملائکہ اور دریاؤں کی مچھلیاں اور یہ چیٹیاں سب کی سب چیزیں درود بھیجتی ہیں اس انسان پر جو لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتا ہے، لوگوں کی ہدایت کرتا ہے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ آخر میں دعا ہے، پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا، میرے معبود جملہ مومنین مومنات کی مشکلات کو دور فرما۔ پروردگار یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے کورونا جیسی، پروردگار جلد از جلد اس کا خاتمہ فرما، جملہ مومنین مومنات کو اس بلا سے نجات عطا فرما۔ پروردگار جو مومنین مومنات بیمار ان کو شفائے کامل و عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔